اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والسلام علی اہلہا۔ دیکھیں میرے پیچھے جو آپ کو نہر فرات کے نام پر بہتی ہوئی ایک ندی نظر آ رہی ہے، یہ ہرگز نہر فرات نہیں ہے۔ یہ نہر فرات سے کھینچی گئی ایک شاخ ہے جو ہندوستان کی ایک رانی جب وہ یہاں پر امام حسین کے پاس آیا کرتی تھی اور انہوں نے بڑے تحفے دیے جو امام حسین کے حرم میں رکھے ہوئے ہیں، مثال کے طور پہ تاج ہے، مثال کے طور پر جھومر ہے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہر فرات پر لے کر جاؤ۔ تاجدار بہو ان کا نام تھا، تو جب نہر فرات پر لے کر جایا گیا ان کو، تو نہر فرات تو اب سمٹ کر بہت پیچھے ہو گئی۔ آپ یوں سمجھیے کہ جس جگہ پر ہم ٹھہرے ہوئے ہیں وہ ہے شارع القمی، تو شارع القمی وہ اس جگہ پہ نہر فرات تھی۔ اب آپ یہ سوچئے کہ یہ اتنا گندا پانی، اولاً تو نہر ہوتی ہے بہتا ہوا پانی، جاری پانی ہوتا ہے، ٹھہرا ہوا پانی نہیں ہوتا، اور اتنی سی نہر اور اتنے سے پانی کے اوپر 30,000 فوج ہوگی، اور اتنے سے پانی کے اندر حضرت عباس اترے ہوں گے، یعنی اس کی مطلب میں کہوں گا کہ کیا اوقات ہے کہ حضرت عباس اس گندے پانی میں ہم شاید نہ اترے۔ تو وہ نہر جو تھی وہ سمٹتی گئی، سوکھتی گئی اور بہت پیچھے ہو گئی ہے۔ جب ہم کربلا میں داخل ہوتے ہیں یا ایگزٹ کرتے ہیں تو ہمارے راستے میں آتی ہے وہ نہر، اور وہ نہر چل رہی ہے، ابھی بھی سوکھی نہیں ہے لیکن ہمارے کربلا سے سوکھ گئی ہے۔ تو اب اس شاخ کو کھینچ کر یہاں پر ایک یادگار بنا دی گئی ہے۔ پانی وہی ہے لیکن یہ ٹھہرا ہوا پانی ہے، اور ایک یادگار کے طور پر لوگ یہاں پر آتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، گریا کرتے ہیں مولا عباس کا۔ تو یہ نہر فرات کا پانی ہے ضرور، لیکن یہ نہر فرات نہیں۔ میں دو جملے مصائب سے پڑھ دیتا ہوں کہ حضرت عباس اس انداز میں اجازت چاہی کہ جب چلے ہیں، میں مصائب آپ کی خدمت میں پڑھ چکا، بس دو جملے کسی اور انداز سے پیش کروں گا۔ حضرت عباس چلے جناب سکینہ کو لے کر، اور جب امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو امام حسین نے حضرت عباس کی طرف دیکھا اور کہا عباس بہت بڑی سفارش لے کر آئے، جاؤ جنگ کی اجازت دے دی۔ بچوں کو آس تھی کہ عباس پانی لے کر آ جائیں گے، چچا پانی لے کر آئیں گے، ماموں پانی لے کر آ جائیں گے، لیکن اذن گرامی جب بشیر نے اطلاع دی نا واپس مدینہ لوٹ کر جناب ام البنین کو، الا یا اہل یثرب لا مقام لکم قتل الحسین بکربلا، اے اہل یثرب کوئی مقام تمہارے رہنے کے قابل نہیں ہے، حسین کربلا میں مارے گئے۔ جناب ام البنین نے سوال کیا یہ وہی حسین ہے جو نواسہ رسول ہے؟ کہاں وہی حسین ہے؟ کہا بشیر مجھے یقین نہیں آتا، اس لیے کہ میرا بیٹا عباس بھی تو ساتھ تھا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے جب تک عباس ساتھ ہو حسین مارے جائے؟ کہا بی بی آپ کا عباس پہلے مارا گیا ہے، بعد میں امام حسین کو مارا گیا ہے۔ کہا بشیر لیکن میرے عباس کے بازو بڑے طاقتور تھے، کیسے ممکن ہے کہ عباس پہ کوئی حملہ کرے؟ کہا بی بی مجھے معاف کیجیے گا، آپ کے عباس کے بازو کو پہلے کاٹا گیا ہے پھر مارا گیا ہے۔ کہا بشیر مجھے بتا دے کہ کیسے مارا گیا؟ کہا مارا ایسے گیا کہ سر کے پیچھے گرز لگا۔ ایک مرتبہ جناب ام البنین عصا کا سہارا لے کے چلا کرتی تھی، فوراً زمین پر بیٹھ گئی۔ ایک مرتبہ جناب بشیر کہنے لگے اے بوڑھی خاتون میں نے آپ کو اس بڑھاپے میں غم دیا، مجھے معاف کیجیے گا۔ کہا نہیں بشیر میں بس یہ سوچ رہی ہوں ہر شہید جو گرتا ہوگا نا ہاتھوں کا سہارا لیتا ہوگا، میرا عباس جو گرا ہوگا منہ کے بعد زمین کربلا پر آیا ہوگا۔
الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ايا منقلب ينقلبون۔ بار الہ ہمارے عظیم توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، ہماری زیارتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔